میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. دیکھیں صحابی سے حدیث پاک بیان کرنے لگا. کس سے؟ صحابی. بھئی ہم صحابہ کو ماننے کا ہی دعویٰ رکھتے ہیں نا، تو صحابہ کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے صحابہ کے بغیر بات ہی نہیں کرتے. ہمارا فقط وہ جھوٹا دعویٰ نہیں ہے، ہم اس کی دلیل میں کہتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت ہم نے صحابہ سے سیکھی. ہمیں میرے محبوب کے صحابہ نے سکھایا ہے کہ اہل بیت سے محبت کرو. اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انی تارک فیکم خلیفتین. حدیث پاک کے الفاظ سنیے گا. حضرت امام احمد بن حنبل نے یہ حدیث پاک لکھی ہے، اور یاد رکھیے امام احمد بن حنبل شیعوں کے محدث نہیں ہے، سنیوں کے محدث. میں تو درد مند سا آدمی ہوں، میں تو میرے محبوب کی امت کا بھلا چاہنے والا ہوں، فرقوں تفرقہ بازی اور تقسیم کا قائل نہیں ہوں. اس لیے میں ان کی بات کرتا ہوں جن کے صدقے سے امت وحدہ بن سکتی، ایک امت بن سکتی. حضرت زید بن ثابت یہ صحابی رسول ہے. وہ فرماتے میرے محبوب نے فرمایا، میں نے آپ کو کہا کہ یہ محدث بھی ہمارے سنیوں کے اور محدث بھی عام نہیں، ان کا نام ہی ایک اتھینٹک حیثیت کا مالک امام احمد بن حنبل. اور طریقت میں جب آپ تاریخ میں ابدالوں کا نام پڑھیں گے، 40 ابدال ہوتے ہیں نا پوری روئے زمین پر، صرف 40 لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ شان ابدالیت نصیب ہوتی ہے. اپنے وقت کے ابدال بھی تھے حضرت امام احمد بن حنبل. انہوں نے لکھا، فرماتے میرے محبوب نے فرمایا لوگوں سنو، رسول پاک کے صحابی ارشاد فرماتے ہیں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا سنو، میں جا رہا ہوں، میں 2 اپنے خلیفے چھوڑ کے جا رہا ہوں. خلیفتین، الفاظ پہ توجہ کیجئے گا. خلیفتین، 2 اپنے خلیفے چھوڑ کے جا رہا ہوں. یا رسول اللہ وہ کون سے ہیں؟ کتاب اللہ ہے، حبل ممدود ما بین السماء والارض او ما بین السماء الى الارض. وہ فرماتے ہیں والارض کہا یا الى الارض کہا. میں نے مصطفیٰ کریم سے سنا ان میں سے پہلا خلیفہ قرآن کریم ہے جو آسمان سے زمین کی طرف لٹکتی ہوئی اللہ کی رسی. یہ آپ کے اور میرے رسول کے فرمان ہیں. اور دوسرا وَإِطْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي وَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض. اور دوسرا میرا خلیفہ میری اہل بیت ہے. اور دوسرا میرا خلیفہ کون ہے؟ میری اہل بیت ہے. احباب گرامی فرمایا میں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اور تمہیں متنبع کر کے جا رہا ہوں. یہ نہ کبھی آپس میں جدا جدا ہوں گے اور نہ یہ کبھی مجھ سے جدا. یہ قیامت تک آپس میں بھی اکٹھے رہیں گے، میرے ساتھ بھی ملے ہوئے ہوں گے، حتیٰ کہ حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ ہی آئیں گے. تو اب میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے بعد پھر بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے کہ میرے محبوب اپنے بعد کس کو چھوڑ کے گئے ہیں کہ جن سے ہم نے محبت کرنی ہے اور رہنمائی لینی ہے. اب دوسری حدیث پاک اسی مضمون وہ بھی سماعت فرمائیے. میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت زید بن ارقم، یہ حضرت امام حاکم المستدرک حاکم والد، انہوں نے اپنی کتاب میں حدیث پاک لکھی. یہ دار ارقم سکول کا نام سنا ہے آپ نے؟ یہ حضرت ارقم زید بن ارقم میرے محبوب کے معتبر سے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے میرے محبوب نے فرمایا ایھا الناس انی تارک فیکم امرین، میں 2 عظیم چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا لن تضلوا ان اتبعتموہما، اگر تم ان دونوں کی اتباع میں رہو گے. الفاظ پہ توجہ کیجئے گا. اگر تم ان دونوں کی اتباع میں رہو گے، ان کی پیروی کرو گے، ان کو مانو گے، ان کا دامن پکڑو گے، ان سے منسوب رہو گے، لن تضلوا، میں محمد تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کبھی گمراہ نہیں کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. وہ پھر ارشاد فرمایا کتاب اللہ واہل بیت اطرتی، اور سرکار نے فرمایا ایک کتاب ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے. اگلے الفاظ بڑے توجہ طلب ہیں. میرے محبوب کریم نے ارشاد فرمایا ثم قال اتعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم 3 مرات. پھر
3 مرتبہ میرے مصطفیٰ نے سارے صحابہ سے کہا کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ صحابہ نے حضور بالکل آپ ہماری جانوں سے قریب ہیں. نعم فقال یا رسول اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو. تو پھر یاد رکھو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. یہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھا کے کائنات والوں کو جا رہے ہیں. یہ اگر کوئی نبی سے دعائیں لینا چاہتا ہے تو اہل بیت کا دوست بن جائے. احباب گرامی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بار بار اہل بیت اطہار کی شان ارشاد فرماتے ہیں